السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ 8 رکوع کی تشریح مکمل ہو چکی ہے۔ ترجمہ آج 9ویں رکوع کا ترجمہ کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا۔ اب پیچھے یہ بتایا گیا تھا کہ عامل نامی ایک شخص کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، تو اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگ ان لوگوں سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں اور اس کا ایک ٹکڑا مردے کے اوپر لگائیں گے، جسم پہ لگائیں گے تو مردہ خود بتا دے گا کہ قاتل کون ہے۔ تو انہوں نے مختلف سوالات کیے تو یہ پھنستے چلے گئے۔ پھر اب اس میں بتا رہے ہیں کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے قتل کیا ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور تم اس کو چھپا رہے تھے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے، مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم چھپا رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والے تھے۔ فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، اضربوه ببعضها، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا کہ اس کے بعض حصے پر مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اس طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہیں اپنی نشانیاں بتلاتا ہے، دکھلاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس واقعے کے بعد، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پتھر کی طرح ہو گئے، أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ جن سے پھوٹ پڑتی ہیں چشمیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پانی نکلتا ہے ان سے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بعض پتھر ایسے ہیں، لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اللہ کے ڈر سے لڑک پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، غافل نہیں ہے، عما تعملون، جو تم کام کر رہے ہو ان سے۔ اب یہاں پر 3 پتھروں کی اقسام بیان کی ہیں کہ جو کافر ہیں وہ ان تینوں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ پہلا پتھر وہ ہے، پہلی قسم کا پتھر وہ ہے کہ جن سے چشمے اور نہریں جاری ہوتی ہیں اور لوگ خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جن سے کم کی مقدار میں پانی نکلتا ہے اور ان سے بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ جس سے فائدہ تو اس میں موجود ہو لیکن لوگ ان سے فائدہ نہ اٹھاتے ہوں، کسی کام نہ آتے ہوں۔ اب جو کافر ہیں وہ ان تینوں سے بھی بدتر ہیں، تینوں قسم کے پتھروں سے۔ افتطمعون، کیا وہ یہ لالچ کرتے ہیں، ان یؤمنوا لکم، یہ کہ وہ تم پر ایمان لے آئیں گے، وقد کان فریق منہم، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کلام کو سنتا ہے، ثم یحرفونہ، پھر اس کو بدل ڈالتا ہے، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہے وہ اس طرح نہیں لکھا ہوا، اس میں یہ باتیں نہیں ہیں، وہ اپنے پاس سے گھڑ کر اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی باتیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا، تو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ایک دوسرے کے پاس اکیلے ہوتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کہ ہم تو ان سے جھوٹی باتیں کر رہے تھے، بِمَا فَتَحَ، تو وہ کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم ایسی باتیں ان کے آگے ظاہر کرتے ہو، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کہ وہ فتح حاصل کر لیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے تم پر، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ جس کلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح دی، کیا تم ایسی کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں وہ لوگ، عند ربکم، تمہارے رب کے سامنے، افلا تعقلون، تم عقل کیوں نہیں رکھتے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور لوگوں کو، مسلمانوں کو دلیل کے طور پر یہ آیات نکال کے ان میں سے پیش کرتے ہیں کہ افلا تعقلون، تم عقل کیوں نہیں رکھتے۔ اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے کہ ان اللہ، اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ ظاہر کرتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ چھپاتے ہیں، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں، امیون، جو ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب اللہ کو نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر ان کی آرزویں ہیں، وانہم الا یظنون، اور وہ ان کے بارے میں بدگمان ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب، اور پس ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں، بیدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے ذریعے تھوڑی قیمت حاصل کر
لیں. فویل سو ہلاکت ہے لہم ان کے لیے مما کتبت ایدیہم ان ہاتھوں کے لیے جن سے وہ لکھتے ہیں. وویل اور ہلاکت ہے لہم ان کے لیے مما یکسبون اس کمائی پر جو وہ اسے بیچ کر حاصل کرتے ہیں. اب وہ لوگ جھوٹی باتیں اپنی طرف سے باتیں لکھ لکھ کر کہتے کہ مسلمانوں سے دوسرے لوگوں سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام ہے. اب جیسے تورات میں لکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک گھنگریالے تھے، قد لمبا اور نیلی اور گندم گو رنگت کے تھے، اور یہ لوگ اپنی طرف سے لکھتے کہ سیدھے بالوں والے اور لمبے قد و قامت والے، اور اس میں لکھا ہوا تھا میانہ قد تھا، یہ لکھتے تھے کہ لمبے قد والے. اپنی طرف سے یہ لوگ لکھ کر اور پھر وہ بیچتے تھے تاکہ لوگ نبی کو نہ پہچان لے اور ہمارے فائدے ختم نہ ہو جائیں. وقالو اور وہ کہتے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا ہمیں تو صرف چند گنے چنے دن ہی عذاب چھوئے گا، عذاب یا آگ چھوئے گی. ایام معدودہ سے وہ 40 دن مراد ہیں جس میں انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی. قل اتخذتم عند اللہ عہدا تو آپ فرما دیجئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک وعدہ لے آئے ہو. لن یخلف اللہ عہدہ یا پھر اللہ تعالیٰ وعدے کی خلافی نہیں کریں گے. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون کیا تم ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کرتے ہو جو تم نہیں جانتے. بلا من کسب سیئۃ بلا ہرگز نہیں من کسب جس نے کمایا سیئۃ برائی واحاطت بہ خطیئتہ اور اس کی برائیوں نے اسے گھیر لیا. فاولئک اصحاب النار بس یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اولئک اصحاب الجنہ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. صدق اللہ العظیم.